قرآن مجید کو یاد کرنے کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول ہے قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ تو جو بچہ چاہے کہ مجھے قرآن مجید یاد کرنا ہے، وہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالے۔ آج کے دور میں حفظ قرآن میں کوتاہی کی بنیادی وجہ کہ حافظ بچے بھی قرآن پاک زیادہ نہیں پڑھتے، کئی تو رمضانی حافظ ہوتے ہیں، رمضان آیا تو بس اس وقت پڑھ لیا تو ان کی غلطیاں بہت آتی ہیں، اور کئی جو ہیں جو پورا سال قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، ان کا قرآن پاک پکا ہوتا ہے، ان کو سنانا آسان ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید جلدی سینوں سے نکل جاتا ہے اگر کثرت سے تلاوت نہ کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے جیسے اونٹ رسی سے جلدی نکل جاتا ہے، قرآن مجید بھی سینوں میں اسی طرح جلدی نکل جاتا ہے اگر اس کو کثرت سے نہ پڑھا جائے۔ اور یہاں پر ایک غلطی قاری حضرات بھی کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں اس وقت عرض کرتا ہوں چونکہ تجربے میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جس بچے کی منزل میں 2-3 غلطیاں نکل آئیں وہ اس کا سبق بند کر دیتے ہیں، چنانچہ ایک مہینے تک سبق بند رہتا ہے، اور جی پیچھے سے سارا صحیح کر کے سناؤ۔ بھائی ان غلطیوں سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سبق بھی دیتے رہیں اور پیچھے کی منزل بھی اس سے سنتے رہیں، لیکن یہ جو سبق بند کر دینا ہے اس سے بچے کا موٹیویشن لیول ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مہینہ بچے کا سبق وہیں پہ ہے، وہ آگے یاد نہیں کر پاتا، اور منزل جب یاد کرتا ہے تو استاد کے روب کی وجہ سے کوئی نہ کوئی غلطی نکل آتی ہے، استاد پھر کہتے ہیں تجھے اچھا یاد نہیں ہے، پیچھے کا یاد کرو۔ وہ پیچھے کے 4 پارے پہ ہی بیچارے کی محنت لگ رہی ہوتی ہے، جس سے بچہ پھر اکتا جاتا ہے کہ جی یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک قریبی تعلق والے دوست ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر حسین، وہ اپنے بچے کو ایک مرتبہ عمرے پہ لے کے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت ایک پرابلم ہے جس میں مجھے آپ کی ایڈوائس کی ضرورت ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے زکریا اور یہ بڑا ذہین ہے اور اسکول میں فرسٹ آتا ہے، تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ قرآن مجید کا حافظ بن جائے گا، لیکن اس نے 5-6 پارے تو اچھے یاد کر لیے ہیں، اب آگے چل ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کی منزل کچی ہے تو قاری صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں، اور بچے نے اب گھر آ کے کہہ دیا کہ میں نے جی قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جانا۔ کہنے لگا ہم میاں بیوی پریشان ہوئے، پھر میری بیوی چونکہ عالمہ ہے اس نے کہا کہ چلو اس بچے کو گھر میں میں حفظ کروا دیتی ہوں، اگر یہ قاری صاحب کے پاس نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ماں نے بچے کو خود یاد کروانا شروع کر دیا۔ اب چند دن تو بچہ ان کے پاس پڑھتا رہا، پھر اس کی منزل میں غلطیاں نکلتی، اب ماں بھی اس کو ڈانٹتی۔ 1-2 مہینے کے بعد بچے نے کہہ دیا جی میں نے امی کے پاس بھی نہیں پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ چلو میں آپ کو یاد کرواتا ہوں اور آپ کی منزل میں سنا کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے بڑے تحمل مزاجی سے بچے کا حفظ سننا شروع کیا، لیکن جب پیچھے پارا سنتے 2 غلطیاں 4 غلطیاں 6 غلطیاں، تو کہنے لگا کہ مجھے بھی جو ہے نا تھوڑے دنوں کے بعد الجھن ہونے لگی کہ یہ بچہ صحیح کیوں نہیں یاد کرتا۔ اب میں نے بھی اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ جب میں اس کو ڈانٹتا اب بچے نے یہ کہنا شروع کر دیا ابو میں قرآن پاک کا حافظ بن ہی نہیں سکتا، میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے۔ اب بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیے تو کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں کہ اب بچے کو کیسے کہیں کہ حافظ بنو۔ خیر جب میں نے ان کی بات سن لی تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی میں اس میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے بچے کو الگ ایک جگہ بٹھایا اور اس کو پہلے حفظ کے فضائل سنائے کہ قرآن پاک شفاعت کرے گا، حافظ کے سر پہ اللہ تاج رکھیں گے، اس کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھیں گے، اور حافظ کو کہا جائے گا ایک آیت پڑھتا جا جنت کا درجہ چڑھتا جا۔ تو جتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں اتنا درجہ اس کا جنت میں اونچا ہوگا۔ اب جب بچے کو حفظ کے فضائل سنائے تو بچہ تھوڑی دیر موٹیویٹ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کے حفظ میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی جس کے پاس حفظ کرتا ہوں وہی مجھے ڈانٹتا ہے اور مجھے ڈانٹ بری لگتی ہے، اس لیے میں نہیں حفظ کر سکتا۔ میں نے کہا اچھا ایک وعدہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، ایک وعدہ آپ میرے ساتھ کریں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ایک وعدہ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب اب آپ کو غلطیوں کے اوپر ڈانٹیں گے نہیں، وہ 5 آئیں یا 50 آئیں آپ کو ڈانٹیں گے نہیں، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی اگر نہیں ڈانٹیں گے تو میں حفظ کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے والد صاحب کو بلا لیا،
میں نے کہا جی دیکھیں ایک وعدہ میں اس کے ساتھ کر چکا ہوں کہ یہ بچہ اگر پیچھے غلطیاں کرے گا تو 50 غلطیاں بھی ہوں تو آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، صرف اس کو غلطی بتا دینی ہے کہ بچہ غلطی یہ ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، صرف بتانا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی پھر غلطیاں ٹھیک کیسے ہوں گی؟ میں نے کہا ٹھیک کا اصول میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوں گی۔ اس کے بعد میں نے بچے کو کہا کہ دیکھو بھئی ایک شرط آپ کو بھی پوری کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ جو پارہ آپ نے منزل کا سنانا ہوگا نا اس کو آپ نے دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس پارے کو آپ نے دہرا دینا ہے۔ اس نے کہا جی یہ میں کر لوں گا۔ اب میں نے جب اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ اپنی منزل والے پارے کو دن میں 5 مرتبہ پڑھے گا، اسی میں تو راز موجود تھا۔ چنانچہ بچے نے واپس جا کے قرآن مجید سنانا شروع کیا۔ پہلے دن 50 غلطیاں آئیں، پھر جب دوسرے دن سنایا تو 40 آئیں، پھر 30 آئیں، پھر 20 آئیں، حتیٰ کہ چند دنوں کے اندر پورے پارے میں سے غلطیاں ہی ختم ہو گئیں۔ وجہ کیا تھی کہ اس پارے کو دن میں 5 مرتبہ وہ پڑھ رہا تھا۔ یہ جو کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے ہیں نا، یہ اصل راز ہے قرآن مجید کو مضبوط رکھنے کا۔ اب جب غلطی آنی ختم ہو گئی تو ڈانٹ ہی ختم ہو گئی۔ چنانچہ بچے کو ڈر بھی نہ رہا کہ میرے والد صاحب مجھے ڈانٹیں گے۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا، حضرت صاحب میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میرے بچے کے دل میں اتنا شوق ہے، ایک وقت تھا جب یہ کہنے پہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھتا تھا، اور اب چونکہ اس کو ڈانٹ نہیں پڑتی، اس کا موٹیویشن لیول اتنا ہے، ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا قرآن پاک کی صورتیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بھئی جب بچے کو ڈانٹ نہیں پڑے گی تو بچے کا دل چاہے گا قرآن پاک پڑھنے کو۔ وہ جو کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کا اس کو راز بتایا گیا تھا، بچے نے اس پہ عمل کیا، اور الحمدللہ ایک وقت آیا 1 سال کے اندر اندر وہ بچہ قرآن مجید کا حافظ بن گیا۔ تو قرآن مجید یاد کرنے کا راز کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو قاری حضرات کو چاہیے کہ جس بچے کو قرآن پاک یاد نہ ہو اس کو یہ شوق دلائیں کہ بچہ تم اس پارے کو 5 دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو۔ جتنا زیادہ وہ پڑھے گا اتنا خود بخود غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ ذرا دیکھیں نا، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی ہمیں سورہ فاتحہ میں غلطی لگی؟ نہیں نہ لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟ کثرت سے پڑھتے ہیں، روز دن میں 5 دفعہ نہیں، 5 نمازوں میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کی یہ صورت میں کوئی غلطی نہیں رہی۔ جب پورا قرآن ہم اس طرح کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو پورے قرآن پاک میں غلطی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارے قریبی تعلق والے عالم ہیں، ان کی والدہ قرآن پاک کی حافظہ تھیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ حج ہمارے ساتھ کیا تو میری اہلیہ مجھے ان کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ان کا کام تھا ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہنا، ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہنا۔ وہ بیٹھی بیٹھی ہر وقت قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی، اور ان کے حفظ قرآن کا یہ حال تھا کہ وہ بیٹھ کے حیرانی کا اظہار کرتی تھی، اچھا جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ان کو متشابہ بھی لگتے ہیں، وہ بھول بھی جاتے ہیں، وہ اٹک بھی جاتے ہیں، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھیں اور ان کو قرآن پاک میں کہیں اٹکن بھی نہیں آیا کرتی تھی، اتنی اچھی حافظہ تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کے ایسے بھی الفاظ گزرے ہیں کہ جو قرآن مجید بسم اللہ سے لے کے والناس تک پڑھتے تھے اور ان کے پورے قرآن میں کوئی غلطی نہیں آتی تھی، پورے قرآن پاک میں غلطی نہیں آتی تھی۔ قاری فقیر محمد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک شاگرد آیا، اور شاگرد سے انہوں نے پوچھا بھئی سناؤ تمہارا قرآن پاک کیسا ہے؟ اس نے کہا جی کہ ویسے تو ٹھیک پڑھتا ہوں، لیکن جو آخری حرف ہوتا ہے نا آیت کا، یعلمون تعلمون، اس میں مجھے متشابہ لگ جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا میں آپ کو ہر آیت کا آخری لفظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلی آیت کا آخری لفظ ہے العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو آخری حرف ہے العالمین، اور دوسری آیت کا آخری حرف ہے الرحیم، الرحمن الرحیم، اور تیسری آیت کا آخری لفظ ہے الدین، مالک یوم الدین۔
انہوں نے ہر آیت کا آخری لفظ اس کو سناتے سناتے بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن پاک مکمل کر لیا. ایسے لگتا تھا جیسے قرآن پاک ان کے سامنے کھلا ہوا ہے. تو یہ وہ حضرات تھے جو کثرت سے قرآن پاک یاد پڑھنے والے تھے. قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتے رہے قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں. قرآن پاک کی ناظرہ کثرت سے تلاوت کرنے کی وجہ سے آخری عمر میں وہ بھی قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں. چنانچہ میرے دادا رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ قرآن مجید کے حافظ تھے. 2 بھائی تھے. میرے والد صاحب یہ واقعہ بتایا کرتے تھے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دوست بھی تھے اور ایک دوسرے کے بھائی بھی تھے. ان کی دوستی مشہور تھی. ہر وقت وہ اکٹھے ہوتے تھے، کھانا اکٹھا، نماز اکٹھی، بیٹھنا اکٹھا، اٹھنا اکٹھا، ہر وقت اکٹھا رہتے تھے. لوگ ان کو کہتے تھے کہ دوستی ہو تو ایسی جیسے ان 2 بھائیوں کے درمیان دوستی ہے. چھوٹے قرآن پاک کے حافظ تھے اور وہ بڑے کو اپنی منزل سنایا کرتے تھے. اور اتنی کثرت سے وہ منزل سناتے تھے کہ ان کی منزل سن سن کے بڑے بھائی بھی قرآن کے حافظ بن گئے. تو دونوں بھائی آخری عمر میں قرآن کے حافظ بن گئے تھے. تو قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا یہ قرآن پاک یاد کرنے کا راز ہے. جس نے کثرت سے تلاوت شروع کر دی یہ قرآن پاک کا حافظ آسانی کے ساتھ بن جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیں. دن میں کئی مرتبہ اس کی تلاوت کریں. ہر نماز کے بعد اگر 1 پارہ پڑھ لیں تو یہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اس سے بچوں کا حفظ مکمل ہو جاتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ یہ حفظ کا اصول نہیں ہے.